محترم سامعین، رجب کی صرف ایک رات، تہجد کا صرف ایک سجدہ اور صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح جس نے ہزاروں لوگوں کی قسمت کے بند دروازے کھول دیے۔ اگر آپ کی دعا دیر سے قبول ہو رہی ہے تو ویڈیو کو اسکرول نہ کریں، کیونکہ جو راز ابھی بتایا جائے گا وہ عام لوگوں کو نہیں بتایا جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب میں تہجد کا طاقتور وظیفہ، صرف 1 منٹ کی تسبیح، آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ فجر سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی۔ محترم عزیزو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رجب المرجب کے اس بابرکت مہینے میں تہجد کے وقت کا وہ طاقتور وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو صرف 1 منٹ کی تسبیح پر مشتمل ہے، لیکن اس کی طاقت آپ کی تقدیر کے بند دروازوں کو کھول سکتی ہے اور فجر ہونے سے پہلے ہی آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا کروا سکتی ہے۔ میرے محترم عزیزو، رجب کا مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور گناہوں کو دھو ڈالا جاتا ہے۔ جب اس عظیم مہینے کا میلاد رات کے اس پہر سے ہوتا ہے جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، تو کائنات کے تمام معجزات سچ ثابت ہونے لگتی ہیں۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب کائنات کا مالک عرش الہی سے پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور پکار پکار کر کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، میں اسے بخش دوں۔ میرے محترم عزیزو، رجب کی ٹھنڈی راتوں میں جب ساری دنیا میٹھی نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے اور آپ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو وہ منظر فرشتے بھی رشک سے دیکھتے ہیں۔ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے اور تہجد کا وقت اس بیج کو اپنی آنسوؤں سے سیراب کرنے کا وقت ہے۔ جو شخص اس مہینے میں تہجد کی پابندی کر لیتا ہے گویا اس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار لیتی ہے۔ محترم عزیزو، رجب وہ مہینہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا تحفہ ملا تھا، اور تہجد وہ عمل ہے جسے مومن کی معراج کہا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب یہ دو عظیم نسبتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو قبولیت کا عالم کیا ہوگا۔ رجب کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے اور اس میں کی گئی عبادت کا اجر و ثواب عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ محترم عزیزو، تہجد کا وقت اللہ سے تنہائی میں باتیں کرنے کا وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندے اور رب کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ آپ کا ایک ایک لفظ اللہ کے حضور براہ راست پہنچتا ہے، اور رجب کی برکتیں ان الفاظ کو تاثیر کی وہ قوت عطا کر دیتی ہیں کہ پتھر جیسی تقدیر بھی موم ہو جاتی ہے۔ محترم عزیزو، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی یا ہم بہت پریشان ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے رجب کی کسی رات میں تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کو پکارا ہے؟ کیا کبھی آپ نے اس وقت اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھی ہے جب وہ خود دینے کے لیے پکار رہا ہوتا ہے؟ رجب کے مہینے کی خوشبو پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس خوشبو میں بسی ہوئی تہجد کی دعائیں عرش الہی کو ہلا دینے کی طاقت رکھتی ہیں۔ میرے محترم عزیزو، یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں اور بگڑی ہوئی قسمتیں سنواری جاتی ہیں۔ آج اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں اور آپ کی دعا شرف قبولیت پالے، تو رجب کے اس مہینے کو غنیمت جانیں اور تہجد کے اس انمول وقت کی قدر کریں۔ محترم عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں خیر و برکت کے وہ خزانے چھپا رکھے ہیں جن کا ادراک ایک عام انسان نہیں کر سکتا، لیکن جو بندہ اخلاص کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اور پھر اس خاص تسبیح کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے راستے بنا دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ رجب کے مہینے میں کی جانے والی عبادت دراصل شعبان اور رمضان کی تیاری ہے، اور جو شخص رجب میں ہی تہجد کا عادی بن جاتا ہے اسے رمضان کی تمام برکتیں سمیٹنے میں
کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ میرے محترم عزیزو، آج کی اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ ہم صرف ایک وظیفہ نہیں بتا رہے، بلکہ ہم آپ کو اس عظیم وقت اور عظیم مہینے کی اس حقیقت سے روشناس کرا رہے ہیں جو آپ کی ہر حاجت کی کنجی ہے۔ رجب کا چاند نظر آتے ہی آسمانی دروازے کھل جاتے ہیں اور رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے میں تہجد کی 2 رکعت اور 1 منٹ کا وہ ذکر جو ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے، وہ آپ کی جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ محترم عزیزو، اپنی آنکھوں کا اشکبار کریں اور اس رجب میں تہجد کو اپنا معمول بنائیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالی اپنے بندے پر سب سے زیادہ مہربان ہوتا ہے اور اس کی ہر پکار کو سنتا ہے۔ رجب کی عظمت اور تہجد کی فضیلت پر بات کرنا تو سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کی گہرائی کو سمجھیں، تاکہ جب آپ وہ تسبیح پڑھیں تو آپ کے دل میں وہ یقین ہو جو پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، آج کے اس پرفتن دور میں ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش کا شکار ہے۔ کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی بیماریوں کے حصار میں جکڑا ہوا ہے، کسی کے گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں اور وہ اچھے رشتوں کے لیے دن رات تڑپ رہا ہے، تو کوئی قرض کے بوجھ تلے اتنا دب چکا ہے کہ اسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ محترم عزیزو، تو یاد رکھیں، جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائیں اور انسان مایوسی کی عطا گہرائیوں میں گرنے لگے، تو رجب کا یہ مہینہ امید کی ایک روشن کرن بن کر ابھرتا ہے۔ محترم عزیزو، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہماری دعائیں برسوں سے قبول کیوں نہیں ہو رہی، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا تم نے کبھی رجب کی ان پرنور راتوں میں تہجد کے وقت اپنے مالک کو منا کر دیکھا ہے؟ میرے محترم عزیزو، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب ایک قدم میری طرف بڑھاتا ہے تو میں 10 قدم اس کی طرف بڑھاتا ہوں۔ ذرا تصور کریں کہ جب آپ رجب کے اس بابرکت مہینے میں اپنے گرم خوابگاہ کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور مصلے پر بیٹھ کر اپنے رب سے اپنے دکھوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ میرے محترم عزیزو، یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندے پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو، میرا بندہ دنیا کے تمام آسائشوں کو چھوڑ کر میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے بیٹھا ہے۔ میرے محترم عزیزو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت باقی انبیاء پر ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم عزیزو، جس مہینے کی نسبت اللہ کی ذات سے ہو جائے، اس مہینے کی راتوں میں مانگی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالی بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر تم سے ہو سکے تو اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ محترم عزیزو، رجب کے مہینے میں جب ایک مجبور انسان اپنی تقدیر بدلنے کی نیت سے تہجد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نصیب کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جن کی زندگی میں بظاہر کوئی راستہ نہیں تھا، جن کی بیماریاں لا علاج ہو چکی تھیں، جن کے کاروبار اجڑ چکے تھے، لیکن جب انہوں نے رجب کی راتوں کا دامن تھاما اور تہجد کے وقت اس خاص تسبیح کا سہارا لیا جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں، تو ان کی تقدیر پلک جھپکتے ہی بدل گئی۔ محترم عزیزو، اللہ تعالیٰ کے انعامات اتنے وسیع ہیں کہ اگر ہم پوری زندگی بھی اس کا شکر ادا کریں تو کم ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ہمارے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ محترم سامعین، اکثر اپنی پریشانیوں کا ذکر لوگوں سے کرتے ہیں، لیکن لوگ صرف ہمدردی کر سکتے ہیں، حل صرف اللہ کے پاس ہے۔ محترم عزیزو، رجب المرجب کا یہ پہلا عشرہ اور اس کی یہ راتیں ان لوگوں کے لیے خاص تحفہ ہے
جو اپنی زندگی میں معجزات دیکھنا چاہتے ہیں۔ محترم عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رجب کے مہینے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ میرے محترم عزیزو، اس دعا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رجب برکتوں کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب آپ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں تو آپ کی روح اللہ کے نور سے منور ہو جاتی ہے، آپ کے چہرے پر ایک خاص چمک آ جاتی ہے اور آپ کی زبان میں وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ جو مانگتے ہیں وہ اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بھی بہت محبت کرتا ہے جو تنہائی میں اسے یاد کرتے ہیں۔ محترم عزیزو، آج آپ نے یہ عزم کرنا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں، چاہے دشمن کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، اور چاہے پریشانیاں پہاڑ جیسی ہی کیوں نہ ہوں، آپ نے رجب کی ان راتوں کو سونے میں ضائع نہ کرنا۔ محترم عزیزو، 1 منٹ کی وہ تسبیح جس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے، وہ دراصل ایک ایسی چابی ہے جو آپ کے مقدر کے ہر بند تالے کو کھول دے گی۔ محترم عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے گزرے ہوئے صالحین کا طریقہ ہے اور یہ تمہارے رب سے قربت کا ذریعہ ہے۔ جب اللہ کا قرب حاصل ہو، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جوش میں ہوتی ہیں۔ وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ ایک بار مجھے پکارے اور میں اس کی تمام خطائیں معاف کر کے اسے نواز دوں۔ میرے محترم عزیزو، اگر آپ بے روزگار ہیں تو رجب کی تہجد آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گی۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اس مہینے کی برکت سے اللہ آپ کی گود ہری کر دے گا۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو دنیا کی نظر میں ناممکن ہے تو یاد رکھیں، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ تقدیر کو بدلنے والا صرف اللہ ہے اور اس نے خود فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ محترم عزیزو، رجب کے ان ایام میں جب آپ تہجد کے سجدے میں سر رکھیں تو اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں اور پھر وہ حاجت پیش کریں جو آپ کے دل میں چھپی ہے۔ محترم عزیزو، یقین کامل وہ طاقت ہے جو سمندروں کے درمیان راستہ بنا دیتی ہے، اور جب رجب جیسا مہینہ ہو اور تہجد جیسا وقت ہو تو یقین کی طاقت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ میرے محترم عزیزو، یہ ویڈیو صرف ایک پیغام نہیں بلکہ ایک دعوت ہے اس رب کی طرف جو آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ محترم عزیزو، آنے والا وقت ان لوگوں کا ہے جو آج کی راتوں میں جاگ کر اپنے رب کو منا لیں۔ محترم عزیزو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک تہجد میں کھڑے رہنے کی وجہ سے سوجھ جایا کرتے تھے۔ جب آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا تو ہم جیسے گنہگاروں کو کتنی ضرورت ہے کہ ہم اس وقت کی برکتوں کو سمیٹیں۔ میرے محترم عزیزو، آج یہ موقع ہے آپ کے پاس، کل شاید یہ مہینہ اور یہ وقت ہمیں نصیب ہو نہ ہو۔ اس لیے اس دوسرے ویڈیو کے اختتام پر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنی ہمت جمع رکھیں اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ ہم اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں اس خاص عمل اور تسبیح کا ذکر ہوگا جو آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے گی۔ محترم عزیزو، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی دعائیں رجب کے مہینے میں قبول ہوتی ہیں اور جن کی تقدیریں اللہ اپنے خاص فضل سے بدل دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار تھا، یعنی وہ خاص عمل اور 1 منٹ کی وہ تسبیح جو رجب کے اس مبارک مہینے میں آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گی۔ محترم عزیزو، اس عمل کو کرنے کا طریقہ نہایت سادہ اور مختصر ہے، لیکن اس کی طاقت اور
اس کے اثرات اتنے وسیع ہیں کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ماہ رجب کی ان پرنور راتوں میں جب آپ تہجد کے لیے بیدار ہوں تو سب سے پہلے اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق 2 4 6 یا جتنے بھی نوافل آپ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں انہیں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ نماز تہجد سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اسی جگہ مصلی پر بیٹھے رہنا ہے اور اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے پاک کر کے مکمل یکسوئی کے ساتھ سب سے پہلے صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ میرے محترم عزیزو، درود پاک وہ عظیم عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ عمل ہے جس پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی مصروف رہتے ہیں۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں تو رحمت الہی کے دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں اور آپ کو دعا کی قبولیت کی سند مل جاتی ہے۔ میرے محترم عزیزو، درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اللہ رب العزت کے 2 مبارک نام جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے، یعنی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ محترم عزیزو، ان کلمات کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ جب بندہ یا حی یا قیوم پکارتا ہے تو وہ اس ذات کو پکار رہا ہوتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، جو پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہیں۔ محترم عزیزو، روایات میں آتا ہے کہ ان کلمات میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے، اور جس دعا کے شروع میں یہ کلمات ہوں وہ عرش الہی تک سیدھی پہنچتی ہے۔ محترم عزیزو، جب آپ 11 مرتبہ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ محترم عزیزو، استغفار وہ کنجی ہے جو بند رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ استغفار انسان کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے دھوپ برف کو پگھلا دیتی ہے۔ محترم عزیزو، رجب کا مہینہ اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، اور جب آپ تہجد کے وقت استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی پچھلی تمام خطاؤں کو معاف فرما کر آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ استغفار پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ کل ملا کر صرف 1 منٹ کا عمل ہے، لیکن اس 1 منٹ میں آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کی، اس کے محبوب پر درود بھیجا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ یہ وہ مجرب عمل ہے جو وقت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ اور بزرگوں کا بتایا ہوا ہے، اور جس نے بھی اسے کامل یقین اور سچے دل سے کر لیا اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی بگڑی ہوئی تقدیر کو بنتے دیکھا ہے۔ محترم عزیزو، یہ 1 منٹ کی تسبیح آپ کے گھر سے بیماریوں کو بھگا دے گی، آپ کے رزق میں وہ برکت ڈالے گی کہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے، اور آپ کی وہ حاجت جو برسوں سے ادھوری تھی وہ فجر ہونے سے پہلے ہی اللہ کے فضل سے پوری ہو جائے گی۔ محترم عزیزو، یقین کی طاقت ہی سب کچھ ہے۔ اگر آپ شک کے ساتھ کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اس یقین کے ساتھ کریں گے کہ میرا رب سن رہا ہے اور وہ عطا کرنے والا ہے تو معجزات ضرور ہوں گے۔ محترم عزیزو، یہ عمل رجب کے کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، لیکن تہجد کا وقت اس کی تاثیر کو 1000 گنا بڑھا دیتا ہے۔ ہم نے یہ قیمتی موتی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ محترم عزیزو، اگر آپ کو آج کی یہ روحانی ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور کی زندگی بھی بدل سکتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھلا ہو سکے۔ محترم عزیزو، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہم مستقبل میں بھی آپ کے لیے ایسے ہی مستند اور طاقتور وظائف لے کر آتے رہیں۔ محترم عزیزو، کمنٹ سیکشن میں
اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے اپنا پسندیدہ اور خوبصورت نام ضرور تحریر کریں، اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس موضوع یا کس خاص مسئلے کے حل کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اگلی ویڈیو اسی موضوع پر بنانے کی کوشش کریں گے۔ محترم عزیزو، اللہ تعالی آپ کی تمام جائز دعاؤں کو رجب کے اس مبارک مہینے کے صدقے قبول و منظور فرمائے، اور آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ محترم عزیزو، اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لیے ماہ رجب کو رحمت، مغفرت اور قبولیت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ آپ کے ہر جائز دعا کو قبول فرمائے، ہر پریشانی کو آسانی میں بدل دے، اور آپ کی زندگی کو سکون، برکت اور نور سے بھر دے۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے جو رات کے سناٹے میں اسے پکاریں اور وہ انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ آمین۔ محترم عزیزو، اگر ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے، تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اور ایسے ہی مستند، روحانی اور بابرکت وظائف کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ حافظ۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔